चिट्ठियाँ जड़ियाँ वा वो आपने सैयद रोशन अली हीरे शाह साहब जिता गुलाम यासीन ने लिखियाँ। उस तो बाद सी उर्फी ससी पुन्नू, सी उर्फी चौपटनामा, पंधनामा, तो 10वीं और आखिरी किताब जी आपकी उर्दू विच 38 साल की उम्र च मारबुल खाशीन लिखी। आज जी मेरे हाथ मारबुल खाशीन लिखी। तो ये पिछों तुहाडे सामने कुछ पेश करते हैं जी। ये सफ़ा नंबर 65 से लिखते हैं, ऐ अजीज़, जब नमाज का वक्त होने लगे तुझे तकासलो तगाफलो तसहाल का छोड़ देना लाजम पड़ा। ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से जाता रहे और बवक्त मुतालबा अमानत हाथ पर हाथ मलना पड़े और फिर गुजरा वक्त हाथ ना आएगा। ये कह रहे कि जो नमाज का वेला हो जाए तो साढ़े सारे जिन्ने भी सी है साढ़े सारे सुस्ती जो नमाज पढ़ते हैं सुस्ती है वो भी है नमाज जमात के टाइम पहुँचते हैं। यानी जो 1 सैकंड रहिंदा हो या 1 मिनट रहिंदा हो उदों पहुँचते हैं, या जमात भी जो खड़ी हो गई हो दूसरी तीसरी रकात पहुँचते हैं। वो कहते हैं कि नमाज का जो वेला हो जाए तुहाडे अंदरों सुस्ती गफलत खत्म हो जानी चाहिए है। ये वक्त जरा आना वा मुड़ के नहीं मिलना, फिर तुम बाद हाथ से हाथ मिलना। हाथ से हाथ कदों मिलना जो कबर में चल जाए कि काश असी नमाज पढ़ी होंगी। हुण किसी को नमाज का कह दो ना, वो कहता जी बड़ी जिम्मेदारियां सर ते, वो घर बच्चों को रोटी पका के देनी होंगी है, और काम ही करने होंगे है, और काम करने। नमाज फर्ज वा एड्डी वड्डी किताब मौलवी साहब ने 31 साल की उम्र च लिखी है। तो किस वास्ते लिखी है? साढ़े वास्ते लिखी है कि 5 वक्त की नमाज नहीं मस्जिद जा सकते अपने घर पढ़ लो। मस्जिद नहीं जा सकते जिथे तुम कारोबार करते हैं, अगर तुहाडे कारोबार की एड्डी ज़्यादा मसरूफियत आ, तुहाडा टाइम नहीं निकलता, अपने उत्थे वज़ू करके उत्थे मसला बिछा के पढ़ लो। नमाज की जरिए बड़ी पकड़ होनी है। फिर होगे हदीस शरीफ लिखते हैं, अजिल्लु बिस्सलाती कबलल फौती व अजिल्लु बित्तौबती कबलल मौती, के इस्तहदार से बेबहरा ना रहे, अच्छे वक्त में नमाज कायम करे, नमाज में दाखिल होने से पहले मुहम्मत ज़रूरिया से फराग हासिल करे, ताकि बहालत नमाज इसको किसी तरफ का खुलजान ना रहे, बोलो बराज वगैरह ज़रूरियात से फारग हो ले। कोई ज़रूरी काम करना है तो कर ले, भूख प्यास वगैरह एहतियाज है और मुफ्तर है तो खा पी ले, और दिल किसी मुहिम में मुश्तगिल है तो बशर्ते इम्कान फराग इसको पूरा कर ले, वरना दिल से वादा करे कि मेरे सर पर अमरे अहम का बोझ पड़ा है, इससे बरियत हासिल कर लूँ तो मुहिम मौजूदा की तदबीर पर इश्तगाल किया जाएगा। इस उन्होंने हदीस भी पढ़ी आ कि नमाज जी जल्दी पढ़ो और फोत होने तो पहले। नमाज जल्दी पढ़ो, नमाज का टाइम गुजरन तो पहले। फोत होने का मतलब की होंदा वा? नमाज का टाइम गुजरन तो पहले। फिर कहते तोबा जल्दी करो मौत तो पहले, तोबा जल्दी करो मौत तो पहले। यानी हदीस शरीफ च केरियां 2 शैवां दसिया गई कि नमाज वक्त ते पढ़ो और वक्त तो फोत होने तो पहले, और तोबा मरण तो पहले करो। फिर अगे कहते हैं कि तुम नमाज पढ़न तो पहले जेरे तुहानू कामना साहब इधर तोजा करो, ये गल है मोबाइल तो बाद। फिर कहते हैं कि नमाज जी है, नमाज पढ़न तो पहले जेरे तुहानू जरूरी काम मसल के तौर पर तुहानू स्तंजा पेशाब आया, तुहानू तेज़ पहले पेशाब अपना कर लो तसली के नाल। ये नहीं कि तुम हूँ देखते हैं कि यार वो जमात खड़ी हो गई है, मैं जमात ना मिल जावा, तुम कल ही कोई पेशाब करो, तुम अपनी हाजत भी मुकम्मल ही ना करो। वो तुम की ना तुझे आके नमाज से खड़े होना वा, तुहाडे प्रैशर बनया रहना, और तुहाडा ध्यान होना कि जो नमाज मुके मैं फौरन जावा जाके इस्तंजा करा या फौरन जाके अपनी हाजत करा। जे भुख लगी है पहले रोटी खा लो। मिसाल के तौर पर बाहर मेरे घर रोटी पक्की पई है, मैनूं भुख शदीद लगी है,
تو میں پہلے روٹی کھا لواں، یہ نہ میں نماز پڑھنا وا تو میں نماز پڑھتے سوچی جاواں کہ یار جلدی جلدی پڑھا جا کے روٹی کھا لواں۔ یہ اگر مثال طور پہ کتنے ولیمہ وا، ولیمے تے گئے ہیں اتنے بکرا پکیا ہو یا مرغا، سمجھان کی گل ہو رہی ہے سارے انسانوں واسطے میرے واسطے بھی، اتنے بکرا پکیا یا اتنے مرغا پکیا یا اتنے کسٹرڈ پکیا، ہوں اسی نماز پڑھن آ کے دوا یار اذان ہو گئی ہے، میں ہاؤس صاحب نے جماعت 1:30 بجے کرا دینی ہے، اسی 1:30 بجے جا کے جماعت پڑھ لیے، پر ذہن سے خیال کیوں نہ کہ یار روٹی کھل نہ جائے، کہتے یار روٹی نہ کھل جائے، ہاں جی، کتنے ذہن سے خیال ہونا کہ روٹی نہ کھل جائے، وہ بہتر یہی ہے کہ تھی روٹی کھل جائے، روٹی کھا کے چل جاؤ تاکہ تھوڑے ذہن سے کوئی روٹی کھلن کا کوئی استنجے کا کسی قسم کا پریشر نہ ہو، کوئی تمہیں ایسا شغل آ کہ تھی بیٹھے ہیں یار دوستوں سے بیٹھے ہیں، کوئی مہمان تا آ گیا تو تھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ مہمان آیا وا، ارے نماز کا ٹائم ہے گیا وا، کہ پھر تا دھیان مہمان والے رہے، تھی نماز پوری طریقے نہ پڑھ سکو، مہمان کی مہمان نوازی کر کے کہ نماز کا ٹائم ہے گیا تو پھر نماز چند منٹ ٹھہر کے پڑھ لو۔ میں یہ نہیں کہنا کہ تھی جماعت چھڑ دو، یہ میں کہنا کون ہونا، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں تھانوں نماز میں خلل چیزاں پان، بھوک پیاز حاجت اور دوسرے شغل جڑے وہ تھی نماز پڑھتے ہونا وا، اس شغلوں تو فارغ ہو کے نماز پڑھو۔ تو مولوی صاحب یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے سن، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تھی جماعت چھڑ دو، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تھی نماز ویلے نہ پڑھو، وہ صرف یہ سانوں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جڑے لوازمات آ زندگی دے وہ پورے کر کے پڑھ لو۔ مثال ایک مجھ رکھی ہے، تمہیں پتا اصل نماز آ تھی نماز پڑھن چل گئے ہیں، تمہیں پتا وہ پٹھے نہیں پائے تو پٹھے پا کے چلے جاؤ، پھر تھوڑے ذہن جو گھومتی تو بہتر یہی ہے کام اپنے پورے کر کے جاؤ۔ بالفعل مجھے معاف، اگر بسبب اشتغال نفس دل اس مسرت کو نہ مانے تو اپنے مالک سے استعانت کرے اور نفس شریر کو جھڑکے اور تعوذ کرے اور اپنے عجز و احتجاج پر اور جلال جبروت ربانی پر غور کرے اور اپنی مہم کی ناپائیداری اور خفت کو نماز کی باقائے تسیر و گراں قدری کے مقابل میں وزن کرے اور سچ مچ کی نماز پڑھنے والوں کے حالات کو یاد کرے کہ انہوں نے نماز کو کیسا جانا ہے اور کیوں کر پڑا ہے اور بوقت ادا ان کا کیا حال پایا گیا ہے اور امہائے نفسیانیت میں اس وقت ان کے صدقے معاملت کا کیا پایا ہے اور دنیا و مافیا کو نماز کے مقابلے میں کس رتبے پر رکھا ہے۔ یہ چوکی دس رہے اگر تمہیں پھر بھی تھوڑا نفس باز نہ ہوئے بےکام تو کوئی نہیں یار 2 منٹ، کوئی نہیں یار 2 منٹ بھیا، وہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو چڑک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے عجز و احتجاج اور اپنے آپ کو عاجز جان کے یہ سوچ کہ میں کہڑے سامنے پیش ہونا ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام جیڑا کل کائنات دا مالک وا، جنہیں مینوں تانوں ہر چیز نوں روئے زمین تے پیدا کیتا، انہیں سانوں پیدا کیتا، اسی اورے سامنے پیش ہونا، اپنی ناپائیداری اسی ناپائیدار ہے نا، پائیدار نہیں ہے کہ ناپائیدار فانی ہے، ناپائیداری اور خفت گری پریشانی کو مٹا کے نماز وچ پہنچ جا اور سچ مچ جڑے نماز پڑھن والے سی انہاں دے حالات کو یاد کر، جنہیں سچ مچ پڑھن والے کون سی؟ سب تو پہلے انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین، اولیاء کرام، یہ سچ مچ نماز پڑھن والے سی۔ یہ جو دیکھو گل کرنا مقصد یہ ہے کہ انسان آپ سارے بیٹھے نا، آپ کہتے ہیں زندگی موت اللہ دے اختیار چا، کہتے نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں عزت ذلت اللہ دے اختیار چا، کہتے ہی نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں جی ہر کام شادی بیاہ اولاد اللہ دے اختیار چا، بیٹا بیٹی اللہ دے اختیار چا، صرف نا آپ سارے کام تو اللہ دے اختیار دے دیں ہیں، صرف ایک گل کہتے ہیں رزق کمانا سارے اختیار چ، نعوذ باللہ۔ کسی بندے نے کہا نا کہ یار اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ تو رزق کے بارے اللہ نے وعدہ کیا، کہتے اللہ نے کہا ہے میری نماز پڑھ کر فضل کرنے کے لیے پھیل جاؤ، تو اللہ نے قرآن مجید نماز کے بارے کتنی باری فرمایا، وقیم الصلاۃ وقیم الصلاۃ، کتنی باری فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز، کتنی دفعہ؟ 700 زیادہ دفعہ، ایک قسم کو نہیں یاد ہے، یعنی ایک کول یاد ہے جمعے تو بعد فضل کے لیے پھیل جاؤ،
اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے بھین جو ہے کول یاد ہے. نماز دا کول کسی نوں نہیں یاد, سچ بولن دا کول کسی نوں نہیں یاد, جھوٹے تے اللہ نے لعنت پائی آ, لعنت اللہ علی الکاذبین کسی نوں یاد. اصل سانوں بس یہ یاد ہے یار کوشش کہڑی کوشش پائی تاری کوئی کوشش نہیں. تسی کون ہوندے کوشش کرنا نہیں, تاری کی کہا تو کوشش کرنا. وہ تمہیں صبح اٹھنا دے کی کر لو گے, تا سایہ کے منچے ختم کرنے کی کر لو گے. کہ تسی اپنی کی کوشش نہ روزی کما رہے ہو, نہیں ہر کسی نہیں کما رہے, وہ تمہیں دے رہا. وہ وسیلے انہیں بنائے گا, غور تو کرو نہیں کائنات, فکر تو کرو نہیں کائنات. وہ وسیلے انہیں بنایا تمہیں نظر نہیں آتے. ساری اکھان سے پٹی چڑھی گناواں کی چربی دی, اسی سمجھتے پتہ نہیں اسی پوری دنیا نے چکیا, اسی پورے خاندان چکیا. باقی اسی کڈے سوچو اپنے آپ سے, اسی کڈے گندے لوگ ہاں. باقی ہر شہر اپنے ہاتھ دے دیں ہیں, صرف رزق اور روزی روٹی کمانی جی بچیاں نے. باقی ہر شہر اپنے ہاتھ دیتی ہے, زندگی بھی, موت بھی, ذلت بھی, عزت بھی, اولاد بھی, شادی بھی, بیاہ بھی, آ جا کے رزق واسطے بتا دے. وہ یہ بھی ہو رہا اچھا میرے بادشاہ, یہ بھی ہو رہا اچھا. پھر کے لکھ دیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ دی نماز دے بارے لکھ دے مولوی صاحب کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے عادات کریمہ سے نقل کیا گیا ہے کہ بعد تصویر حیبت مبعوث بوقت نماز آپ کا رنگ ایسا متغیر ہو گیا ہوتا تھا کہ پہچانے نہیں جاتے تھے, کیونکہ آپ کی اصلی رنگت میں آب و تاب میں عقیق زمانی کو مات کی جاتی تھی. اور نماز کے وقت یہ حال تھا کہ گویا زعفران میں رنگے ہیں. لکھتے یا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو نماز پڑھن کھڑے ہوندے سی, اللہ تعالیٰ دی حیبت دی وجہ تو آپ دا چہرے دا رنگ متغیر ہو جاتا سی, بدل جاتا سی. یعنی وہ دیکھتے سی کہ میں کہڑے سامنے کھڑا, میں کہڑے سامنے کھڑا, میں کائنات دے بادشاہ سامنے کھڑا, چہرے دا رنگ بدل جاتا سی. آپ دا رنگ جڑا زعفران دی طرح ہو جاتا سی. زعفران لا رنگ دا ہو جاتا نا, تو آپ دا رنگ زعفران دی طرح لا رنگ دا ہو جاتا سی. تو ایک دیکھیے اسی تھانے دے ایس ایچ او سامنے چل جائیے نا, تو ماڑی جی گل بات کریے, اصل بندہ خاموش چپ ہو جاؤ, کہندا ہے نہیں کہندا, ایس پی سامنے پیش ہوئیے, جج سامنے پیش ہوئیے, وہ جج ہی کہندا زیادہ بولو نا تہاڈے میں توہین تعارض لا دوں, کہندا ہے کہندا تہاڈے میں توہین تعارض لا دینی. ادا ہی کسی چودھری کو چل جاؤ, تسی سیر تے بیٹھ گلاں کرو, چودھری دھکا لاؤندا بھائی آرام نال بھائی. تے اسی جڑا چودھریاں دا بادشاہ, جڑا ججاں دا بادشاہ, جڑا ایس ایچ او دا بادشاہ, اور سامنے اسی انج پیش ہوندے کالی وچ جداں اسی اپنے سروں بھار لا کے سکتے انج ہی نا. بہتے نمازی تے نہیں نے میرے ورگے, وہ چند نمازی آ جڑے جسے دسیا کوئی صادقین آ, عاشق لوگ آ, اولیاء کرام آ, وہ چند لوگ آ, باقی بہتے میرے ورگے ہیں جڑے بس یہ ہے کہ جی بس 4 فرض پڑھ کے بھار لا کے ماریا, یعنی سروں بھار لا لیا, سروں بوجھ لا لیا. سبب پوچھا گیا, جو حضرت علی کو پوچھا گیا سبب کی سی, تو لرزتے ہوئے یعنی کانپتے ہوئے فرمایا کہ کیا جانتے نہیں ہو کہ کس کے حضور میں یہ حال ہوتا ہے, کس کے حضور میں یہ حال ہوتا ہے, اور کہاں کھڑا ہوا آتا ہوں, اور کس امید و بین کے تصادم میں یہ شکستگی رنگ و روح ظہور میں آتی ہے. ایسا ہی ان کے پوتے حضرت امام زین العابدین کا حال مروی ہے کہ وضو کرتے وقت ان کا رنگ خوف کے مارے نہایت زرد ہو جاتا ہے, یعنی پیلا ہو جاتا ہے. ہر روز کے دیکھنے والوں نے پوچھا کہ وضو کے وقت آپ کا یہ حال کیوں ہوتا ہے. فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے کس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آیا اور کس کی معراج کی چڑھائی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئی گل نہیں, معراج کی گل, نماز مومن کی معراج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج آپ عرش تے گئے سی نا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ملن گئے سی. حدیث شریف ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے, یعنی اللہ نے ملاقات ہے. اور دیکھ کی کہتے ہیں یہ نہیں معلوم کس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے اور کس معراج کی چڑھائی ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ایک دفعہ اپنے کھجوروں کے باغ میں نماز پڑھتے تھے. باغ کے درختوں کی گنجان ٹہنیوں کے جرمٹ میں ایک چڑی اڑتی اور نکلنے کو راہ نہ پاتی.
وہ نکلنے کو راہ نہ پاتی تھی۔ بحالت نماز ان کا دھیان ادھر ہو گیا اور دل کے اس تشغل میں تعداد رکعات بھول گئے، اپنے نفس کی خام کاری پر روئے اور اس قصور کے کفارہ میں وہ سارا باغ صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیکھو کہ ایک چڑی جی سی اڑتی سی، وہ راہ نہیں ملتا سی، صحابی رسول سی، کھجوراں دا باغ سی، انہاں دا ذہن ادھر دھیان ادھر چلا گیا تے اپنے نفس دی خام پن دے اوپر اینا ہوئے کہ باغ جڑا نا کھجوراں دا باغ سارا اللہ دے راہ تے صدقہ کرتا۔ کیا انہاں نوں رزق اللہ نہیں دینا سی؟ کیا انہاں دے بچیاں نوں رزق اللہ نہیں دینا سی؟ دیکھو اس کتاب دے وچ نا جی یہ کتاب جڑی آ وچ اردو بڑی مشکل لکھی ہے، یہ جن نے کسی نے ایم اے اردو کیتا ہوئے گا نا وہ وہی یہ مطلب سمجھ سکتا وا، ہر بندہ یہ مطلب نہیں سمجھ سکتا۔ کہ مولوی صاحب تقریباً اپنا جڑے سی انہوں نے اپنے جڑے پنڈ دے مولوی سی، مولوی غالب نام سی حامد انہوں کا، انہوں کو پڑھے وہ نال گیلسیاں پنڈ سی، اتنے جا کے وہ پڑھے مولوی عبداللہ کو غالب نام بولتا پیا کبھی مشیلا معاف کرے، تو اتوں فارسی تے عربی کی کچھ کتاباں سکھیاں انہوں نے۔ آ جی اردو لکھی آ یہ عام بندے دے مطلب یہ عام بندے دی وس کی گل نہیں ہے کہ لکھنی بھی تو پڑھنی بھی، یہ جی وکیبلری ہے الفاظ کا مجموعہ وا، یہ کلی وہ نماز پڑھنے کی گل نہیں کر رہے۔ جس طرح سارے اکثر بندے آتے نا وہ کہتے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اکثر کہتے ہیں نا میرے ورگے بھی قاری صاحب ورگے بھی وہ کہتے جی نماز پڑھو، وہ نال دسن دے کہ نماز پڑھنی کداں، کلی نماز پڑھنا کم نہیں ہے، نماز پڑھنی کداں وا دل نو حاضر کر کے پڑھنی ہے، دل نو حاضر کر کے پڑھنی ہے، سارے امور ختم کر کے پڑھنی ہے، نال حوالے بھی دے رہے ہیں کہ حضرت علی دا پہلے حوالہ دیتا رنگ بدل جاتا سی، پھر انہوں نے پوتے حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حوالہ دیتا کہ وہ وضو کرتے رنگ پیلا ہو جاتا سی، پھر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حوالہ دیتا کہ صرف نماز دے وچ خیال آیا پورا باغ صدقہ کرتا۔ کلی وہ نماز پڑھن دی دعوت نہیں دے رہے کہ اولین پرستش نماز کہ سب تو پہلی پشگیش نماز ہونی ہے، وہ نال دسن دے کہ نماز پڑھنی کلی نہیں، نماز دا جڑے حقوق آ پورے ادا کرنے، نماز دے جڑے حقوق آ وہ پورے ادا کرنے، کلی نماز پڑھنے کی گل نہیں کریں۔ تو یہ کتاب جہی آ کہ جدو تسی پڑھو گے کہ تسی انج لگے گا تمہیں کہ تہاڈیاں نمازیں نہیں ہوئیں، کیونکہ ساری نمازیں تو خیال ہی ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ کہہ سکتا کتے یک تو نماز کو صحیح پڑھ لی ہو توجہ نہ فکر کر کے، نہیں تو خیال ہی ہوتے ہیں۔ خیال کہڑے یا خیال یا کام دے ہون گے، یا خیال کاروبار دے ہون گے، یا اولاد دے ہون گے، یا رشتہ داراں دے ہون گے، یا کھیل کود دے ہون گے۔ بہت گھٹ بندے یا جڑا کہے جڑا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ نہیں بھائی میری نماز پوری تفکر وچ ہوندی ہے، اللہ دے حضور حاضر ہی ہوندی ہے، تو اللہ دے دل میرا حاضر ہوندا دل میرا غائب ہوندا، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی ساڈا اسی تبلیغ کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، کرنی چاہیے، تبلیغ تو منع نہیں کر رہے ہیں، مگر تبلیغ دے نال اصل گل بھی دسو حضوری کتنا کرنی ہے، صاحب دے ہاں جس صاحب دے ہاں حضوری کرنی ہے وہ حضوری کتنا کرنی ہے، نالے گل بھی دسو۔ کسی نے حاتم اسم سے ان کی نماز کا حال پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں جب نماز کو مستعد ہوتا ہوں تو خوب احتیاط سے برائے تمام آداب تر بتر وضو کرتا ہوں اور نماز گاہ میں آ کر اپنے اعضاء برقرار کرنے کو بیٹھ لیتا ہوں، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کس جلال کا وقت ہے، اور استقبال کے وقت قبلہ کو اپنے دونوں ابرو کے بیچ میں رکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ پلے صراط پر کھڑا ہوں اور اس پر میرے دونوں پاؤں ہیں، گویا دل کا پاؤں پھسلا تو کٹ کر گر گیا، اور جنت کو عن الیمین اور نار کو عن الشمال تصور کرتا ہوں، اور اسرائیل کو اپنے پیچھے کھڑا پاتا ہوں کہ میری جان نکالنے کو حاضر ہیں۔
اور اسی نماز کو صلاۃ الوداع خیال کرتا ہوں، اور نماز کے درمیان خوف و رجا کی لہروں میں تیرتا ہوں، ڈوبتا ہوں، اور خلاص کو کسی دم میں نہیں بھولتا ہوں۔ یوں ہی انجام پر پہنچتا ہوں تو ڈر کے مارے کانپتا ہوں، اور روتا ہوں کہ قبول ہوئی یا نہیں، اور عجز کا ہاتھ پھیلاتا ہوں، یا ارحم الراحمین تیرے عاجز بندے سے یہی ہو آتا ہے، تو ہی توفیق دے تو سچ مچ کی نماز نصیب ہو۔ بالجملہ مقربان بارگاہ عزت ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں جہاں تک ان سے توافق اعمال ہوگا، اتنا ہی اصال بقرب قبول محقق ہوگا۔ ان حضرات کو بھی پہلے ہی دن یہ پایا میسر نہیں ہوا، بات تدریج اس محبت عظما کو پہنچے ہیں۔ سو ایسی نماز بندہ جب پڑھے گا کہ اس کے دل پر خدا کی محبت و حیبت غالب ہو رہی ہو، اور مطالبے دنیوی کی آگ بجھ چکی ہو، اور اس نے جان لیا ہو کہ تعلقات دنیوی سے اس کے لیے بقدر کفایت امور کا تردد کرنا چاہیے، سو بھی اپنی اوقات مخصوصہ پر باقی اوقات یاد عزتی میں صرف ہونے لازمی ہے، اور دنیا کے دھندے صرف وصول مقصود عبادت خالصہ کے وسائل ہیں، اور جو کام وسیلہ عبادت نہیں اور جس میں رضائے مولا کریم مطلوب نہیں وہ لغو ہے یا نقصان کسی کو دوست جانے تو اس کے لیے، یعنی اچھو مولوی صاحب نے کسی اللہ دے بندے دا حال لکھیا کہ وہ نماز کداں پڑھتے ہوتے سے، وہ تمہیں ساری سمجھ آ گئی ہونی ہے کہ وہ اپنے آبروਆਂ درمیان محسوس کرتے سی قبلہ شریف کو، اور پاؤں اپنے محسوس کرتے سی پلے صراط تے، اور پچھے اپنے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو پاندے سی۔ کہندے کہ جدوں دل غافل ہوندا تے انج لگیا کہ پلے صراط تو پیر پھسل گیا تے ڈگ پے، تو پھر لکھتے ہیں کہ یہ نماز پہلے دن ہی انہاں لوگوں کو جڑے اللہ دے نیک بندے سی، مقرب بارگاہ الہی سی، مقربین الہی سی، انہوں نے پہلے دن نہیں مل گئی ہے، انہاں نوں بھی کداں ملی؟ دل تے خدا دی محبت تے حیبت تے غالب ہوئی، اور دنیا انہاں دے اگے فضول ہو گئی، یعنی دنیا دے حیثیت زیرو ہو گئی، اور اس نے جان لیا کہ دنیا کے تعلقات صرف اتنے ضروری ہے کفایت واسطے، یعنی کھان واسطے روٹی، پہنن واسطے کپڑے، تو غسل واسطے پانی، بس اینی ہے دنیا۔ وہ اگر اج بھی یہ کی مقصد ہویا، نماز پڑھن کی دعوت دے رہے ہیں مولوی صاحب، پر وہ نماز پڑھن کی دعوت کتا دے رہے ہیں؟ وہ دے رہے ہیں کہ لا غالب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں۔ ایسی زبان ہے تو میں کہتا نا، میں کاش مجھے یقین نہیں ہوئے، یقین کی پختگی سارے کو نہیں ہے، ایمان سارے سارے کو ہے، یقین کی پختگی کسی کو ہے نہیں سوائے اللہ کے اولیاء کرام۔ یقین کیا کہ اللہ حاضر و ناظر سانو دیکھ رہے ہیں، اسی فی بھی اور سامنے جھوٹ بولتے ہونے، دھوکہ دہی کرتے ہونے، فراڈ کرتے ہونے۔ یقین کیا زندگی موت اللہ دے ہاتھ، زندگی موت اللہ دے ہاتھ، اسی فی بھی اپنے آپ کو بچاؤ کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، عزت ذلت اللہ دے ہاتھ، یعنی اللہ نہ چاہے تو کوئی میرا نقصان نہیں کر سکتا، یقین یہ ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی میرا فائدہ نہیں کر سکتا، یقین یہ ہے۔ مگر اسی کی ہے کہ اگر ساڈا کوئی بھرا اور ایک کنک کی فصل ہو گئی ہے 60 من، تو میرا بھی نال کلا میری ہوئی 40 من، میں سڑنا پنا، میں دل چ حسد کرنا پنا، میں کہنا میں بھی پانی اُنہ لایا، میں بھی کھاد اُنی پائی، تو میں بھی گوڈی اُنی کی، اور ہی 60 من کیوں ہوئی تو میری 40 من کیوں ہوئی؟ انہوں 60 من دین والا اللہ، تینوں 40 من دین والا بھی اللہ۔ یقین نہیں نا، ایمان ہے گیا الحمدللہ، یقین نہیں ہے گیا۔ ہوں میں تمہیں اپنی گل دسدا کہ میں اتوں روز ڈیرے تو محفل کر کے سیدھا اللہ کو جانا۔ ایک دن میری جیب چ پیسے سی کچھ، تو میرے دل چ آیا، میں کہ یار جیب چ پیسے راہ لا جائیے، رات کے 10:30 11 بجے سے یا 9 بجے ہون گے۔ پھر میں کہا یار یہ کرا یقین، یہ تو کوئی یقین نہ ہوا، جیب چ پیسے آ گئے نال ہی بے یقینی ہو گئی۔
ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਰਾਹ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮਗਰ ਯਕੀਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਲੰਘਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ, ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਆ। ਯਕੀਨ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਕੰਜ ਜ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਕੰਜ ਕਾਮਤ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਇਮਾਨ ਤੇ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। चुनाचे एक दफ़ा आगे हदीस शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या, चुनाचे एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बहालत नमाज अपनी दाढ़ी में हाथ फेरते देखा तो फरमाया कि इस शख्स का दिल खशू करता तो बेशक इसका बदन भी खाशिया होता, बस जिसका दिल ही खशू की नेमत उज़्मा से बेबहरा है उसके अमाले जवारा का क्या एतबार। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स ने देखा नमाज पढ़ता पाया सी, तो दाढ़ी चट कर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दिल हाजिर होंदा, खुशू होंदा, तेरा जिस्म इंज होंदा हाजिर होंदा। यानी कि सिर्फ दाढ़ी चट फेरन ते यानी कि गल वा, असीं तो नमाज पढ़ते हैं झूलते भी हाँ तो इंज खुरकते भी हाँ, सब कुछ करते जो कुछ कर सकते हैं। तो ये किताब जी मैं देखो बड़ी दिल देर की 4-5 साल की, मैं जो पढ़ता वा तो मैंने इंज लगता मेरी नमाज़ां सारी चल रही, मैंने इंज लगता अपने बारे से। फिर की कहते ए मुसल्ली कहते नमाज पढ़ने लो, मीम स्वाद लाम जी, ए मुसल्ली ए तमाम नमाज के लिए जो चीज़ पहले तेरी तकीज़ को करार पाई है वो अजान है कि मुअज्जिन बावाज़े बुलंद तुझे मुतनब्बा करता है और अल्लाह का जिक्र याद दिलाता है कि तू अपनी इस्लाह और फलाह पर मुस्तद हो जाए। सो जिस वक्त तेरे कान में किबरियाए एज़दी का पुकारा पहुँचे तो चाहिए कि क़यामत के दिन का वक्त ज़ुहूर जलाल किबरियाई इलाही तेरी याद में गुजरे, बल्कि चश्मे दिल के सामने मुशाहिदा हशर अजसाद बला रेब जलवागर हो और समझे कि ये मुनादी नदाए क़यामत से मुशाबा है, एक दिन हमने इसी तरह सजदे को पुकारे जाना है। कहते कि जो मुअज्जिन अज़ान देवे समझ लो कि अज रोज़े महशर है, समझ लो कि अज रोज़े महशर है। कुछ लोग बाद च आए उन्होंने वास्ते है कि मौलवी साहब कहते नमाज पढ़ने तो पहले अफजल जरा काम है नमाज मुसलमान होने तो बाद, कहते सब तो पहली चीज़ है तुहाडा अकीदा ठीक होना चाहिए। जे तुहाडा अकीदा ठीक नहीं है ना तुहाडी नमाज नहीं है। अकीदा किहड़ा कह रहे हैं इस लिखा उन्होंने किदा क्या 1892 ਚ पर्दा कर गए सी, 1892 ਚ पर्दा कर गए सी, उस तो पहले किताब लिखी है उन्होंने लिखा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात। उन्होंने मकसद की अहले सुन्नत वल जमात का की मकसद आ कि जिहड़ा अकीदा सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा सी, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा सी, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा सी, सैयदना अली करमल्लाहु वजहो, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन और दूसरे सहाबा दा सी। उस तो बाद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत दाता अली हजवेरी, हज़रत मुजद्दद अल अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेली रहमतुल्लाह अलैह, जेड़ा इन्हां लोगों का कीता सी। बरे सगीर में असीं रहे हैं, बरे सगीर च फिरका वारियत शुरू हुई ना, उस तो पहले दीन सऊदी अरब आया ना, दीन तो सऊदी अरब आया, दीन तो सऊदी अरब सहाबा तो आया, औलिया कराम तो थे आया ना, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे लै गए, दाता साहब इत्थे लै गए, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह थे लै गए। वो दीन की असल दीन वही है, इन्नी असल अकीदा वही है। कहते पहले तुहाडा अकीदा सही होएगा तो फिर नमाज होगी। ते हुण